السلام علیکم۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے اور ہر صاحب مال اور استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ہزاروں مسلمان 9 ذی الحجہ کو بیت اللہ شریف میں حج ادا کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کے مطابق 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ 2024 کا حج اس سال جہاں لاکھوں حاجیوں نے حج کا فریضہ ادا کیا، وہاں کچھ دل کو رنجیدہ کرنے والی خبریں بھی آئیں۔ ہزاروں حاجیوں نے اپنی جانیں گنوائیں، لیکن اگر ہم مصلحت خداوندی کو سمجھیں اور اس پر یقین رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ حکم خداوندی سے ہوتا ہے، اللہ پاک ان سبھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، آمین۔ ایک طرف زندگی جا رہی تھی، وہیں اللہ کا کرشمہ بھی ظاہر ہوا، ایک نئی زندگی دنیا میں آئی۔ یہ خوشی ایسی تھی جو شاید ہی کبھی اس سے پہلے کسی حج میں سنی گئی ہو۔ حج کے دوران ایک عورت جو کہ حاملہ تھی، تکلیف ہوئی تو انہیں مکہ کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تو اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا۔ بے شک یہ ماں اور ان کا یہ ننھا سا مہمان بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے۔ حج کی فرضیت اور تاریخی پس منظر کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر مبارک آمد کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں پہلا حکم زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کا دیا تھا، جو کہ آپ علیہ السلام نے پورا بھی کیا، لیکن مکمل اور حتمی طور پر بیت اللہ شریف کی تعمیر و تکمیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ جب اللہ کے حکم کا تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قدیم مکہ کے صحرا میں چھوڑا، وہاں ان کے ہمراہ بہت کم کھانا اور پانی تھا جو کہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے تھے، ان سے پیاس کی شدت برداشت نہیں ہوئی اور وہ رونے لگے۔ ماں نے بچے کی یہ بے چینی دیکھی نہ گئی اور انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگا ڈالے، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ اسی اثنا میں قدرت خداوندی نے جلال دکھایا اور جس جگہ بچے نے پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑی تھی، وہاں سے پانی کا چشمہ روا کر دیا گیا، جو کہ آج بھی روا ہے، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اس وقت مکہ بالکل بے آباد تھا۔ پانی دیکھ کر وہاں جرہم نامی قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ اسی قبیلے کے لوگوں کے بیچ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن گزارا اور اسی قبیلے کی ایک نیک صورت خاتون سے آپ کی شادی ہو گئی۔ قرآن پاک میں بیان ہے کہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور کعبہ کے مشرقی کونے میں حجر اسود کو نصب کیا، اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ جائیے اور تمام لوگوں کو حج کی ادائیگی کا حکم دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک کے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 124 اور 127 میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد 27 فٹ لمبا تھا، لیکن جو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ 96 فٹ لمبا اور چوڑائی 67 فٹ کی تھی۔ اسلامی تاریخ داں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، اسی وقت سے حج کی ادائیگی کا حکم بھی ہوا اور انہوں نے حج کی ادائیگی بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کفار نے کعبہ پر اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آمد سے پہلے کفار مکہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کا مرکز بنائے رکھا۔ جب کعبہ کفار مکہ کے زیر پرستی تھا اور قبیلہ قریش ہر سال حج پر آنے والے کی خدمت پر مامور تھے، اس وقت کفار مکہ نے حج کی ادائیگی میں کچھ
خود ساختہ رسومات کا شمار کر رکھا تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب نہیں تھی۔ وہ صفا و مروہ پہاڑیوں کے چکر نہ لگاتے اور نہ ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے۔ کچھ لوگ تو حج کے مکمل ادائیگی کے دوران بالکل خاموش رہتے اور سوائے قبیلہ قریش کے وہاں آنے والے تمام لوگ بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے ابتدائی دور میں ہی حج کے لیے آنے والوں کی اصلاح کی اور انہیں ایسی رسومات کی ادائیگی سے منع فرمایا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد حج کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 630 عیسوی میں ہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کروائی، جس کا خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کے درمیان اسلام کی پاک روایات اور حج کی نئی رسومات سے آگاہ کیا اور خاص طور پر یہ فرمایا کسی کو برہنہ حالت میں کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا۔ اس کے چند ماہ ہی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیائے فانی سے وصال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے یہ سنت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان سے آج تک کے دنیا میں قائم ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ حج ادا کرتے ہیں۔ آج جس طریقے کے مطابق ہم حج ادا کرتے ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے احکامات کے مطابق ہے۔ 16ویں صدی کے درمیان حجاج کرام مکہ جانے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شہروں بصرہ، دمشق اور قاہرہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ یہاں قافلے کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ اس وقت حجاج کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی حج کی ایک طویل تاریخ ہے۔ صحراؤں میں رہنے والے خانہ بدوش قبیلے جن کو بدو کہا جاتا ہے اکثر ان قافلوں کے لیے دشواری کا سبب بنتے تھے اور ان کے جان و مال کے لیے خطرہ ثابت ہوتے تھے، لیکن اب اسلام کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے حج کی ادائیگی کی مستحکم بنا دیا ہے۔ ویورز، یہ تھا حج کا تاریخی پس منظر۔